ناسخ و منسوخ تھیوری کا یہ کہنا کہ قرآن کی بعض آیات میں کی گئی قانون سازی بعض دوسری آیات میں کی گئی قانون سازی کو منسوخ کرتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنی ہی دی گئی ہدایات کو بار بار بدلتا رہے اور شاگرد یہ نہ سمجھ سکیں کہ اصل ہدایت کیا ہے۔ جیسے ایک حکومت آج ایک قانون نافذ کرے اور کل خود ہی اسے منسوخ کر کے نیا قانون لے آئے جس سے شہریوں میں مستقل الجھن پیدا ہو۔ جیسے ایک انجینئر کسی عمارت کا ایک حصہ تعمیر کرے اور بعد میں کہے کہ یہ غلط تھا، پھر نیا حصہ بنائے پھر اسے بھی منسوخ کر دے، گویا وہ خود ہی اپنی مہارت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے ایک مصنف ایک کتاب لکھے اور بعد میں خود ہی اس کے بعض ابواب کو غیر ضروری قرار دے کر کاٹ دے، جس سے کتاب کا ربط اور معنویت متاثر ہو۔ یہ تمام مثالیں قرآن کے اس دعوے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں کہ قرآن تضاد یا غیر یقینی صورتحال سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنی تعلیمات میں مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے۔ بحیثیت قرآن کے ایک طالب علم اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے، میں ناسخ و منسوخ جیسی باتوں کو نہیں مان سکتا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو میں صرف وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میں بطور علم یعنی حقائق کے ادراک کے اس سے ڈسکور کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی ناسخ و منسوخ کے لیے منتخب کیے گئے آیات کے ایک اور سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مزمل کی آیات ہیں۔ یہاں جس ایسپیکٹ یعنی پہلو کو لے کر ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ سورہ مزمل کی شروع کی آیات میں دی گئی وقت کی مختلف مقداروں کا وہ پہلو ہے جو یہاں ظاہر ہو رہا ہے، اور صرف یہی پہلو ہے جس کو لے کر انہوں نے الفاظ پر غور کیے بغیر ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ سورت جن الفاظ کے ساتھ آغاز لیتی ہے وہ نبی کی وہ کیفیت ہے جس سے وہ اس وقت گزر رہے تھے۔ پہلی آیت اس ساری اندرونی اور بیرونی کیفیت کو اسکرین پر پروجیکٹ کر رہی ہے۔ یہ کیا کیفیت تھی اسے ہم اپنے آنے والی کس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سورت کی بناوٹ واضح طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ سورت دو حصوں میں اتری۔ اس کا اولین حصہ نبوت کے بالکل ابتدائی سرے پر، جبکہ دوسرا حصہ مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ کے قیام کا ایک مختصر وقت گزر جانے کے بعد کے نزول کو شو کرتا ہے۔ اس سورت کے بالکل ابتدائی حصے جو نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب بیداری کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ قیام اللیل کے متعلق طریقہ کار کو دوسری سے چوتھی آیت تک ایک خاص اسلوب میں سٹائل کیا گیا ہے، یعنی رات کے ایک مختصر حصے کو چھوڑ کر باقی کی پوری رات، پھر نصف شب یا اس سے کچھ کم، اور اس کے بعد پھر مزید اضافہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ آپ کے گوش گزار کر دوں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو۔ قرآن کا اس بات کو اس طرح بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھیں اس میں ہر آیت ایک قانون ہے، تو بیان کرنے کے اس انداز سے تین طرح کے مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔ اول، شب بیداری کے لیے بیان کی گئی یہ قانون سازی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیام اللیل کا ایک سٹینڈرڈ ریفرنس لیول متعین اور فراہم کر رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی تکنیکی یا طبی شعبے میں دیے گئے حوالہ جات، مثلا لیبارٹری رپورٹ جو انسانی خون کی مقدار کے لیے ایک ریفرنس لیول فراہم کرتی ہے، جس میں صحت مندی کے لیے کم از کم قابل قبول مقدار سے لے کر صحت مند حد کے بلند ترین نقطے کو ریفرنس کی صورت میں ڈسپلے کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک شخص اس حوالے کو اپنی رپورٹ کے رزلٹ سے میچ کر کے اپنی صحت مندی کے لیول کو خود ہی جان سکے۔ دوم، چونکہ ہر آیت ایک قانون ہے تو اگر ایک ہی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جاتا تو انبیاء کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ سیٹ لاس یعنی سیٹ کر دیے گئے قوانین سے ہٹ کر کچھ کریں، تو اس صورت میں نبی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ سوم، چونکہ قرآن میں قانون سازی کے متعلق ہر آیت ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، تو اگر ایک ہی معیار سختی سے طے کر دیا جاتا
تو اس میں ذرا بر بھی انحراف قانون کی خلاف ورزی شمار ہوتا۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی پر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے۔ اسی تناظر میں قیام اللیل کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دورانیے میں قیام قانون کی ریئیکشن سے پروٹیکشن یعنی حفاظت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ قیام اللیل کا یہ سارا فریم ورک کس لیے اس اہتمام سے سیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ دراصل قرآن کو ڈیوائن کرنے یعنی اس میں سے علم و حکمت اخذ کرنے کا انتہائی جامع فارمولہ ہے، جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم آیت 20 کو دیکھتے ہیں، جسے اس پہلے پارٹ کے ناسخ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ یہاں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ فیز یعنی زمانہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی مومنین کا ذکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ایک ہی اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جاتا تو اس کی وائلیشن یعنی خلاف ورزی کی صورت میں رب کا قانون حرکت میں آ جاتا۔ تو یہ بات آپ کو یہاں ڈاکیومنٹڈ فارم میں نظر آتی ہے، یعنی یہ اس کے علم میں ہے کہ وقت کی ٹھیک کیلکولیشن تم لوگ نہیں رکھ سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف التفات فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہلو میں قانون میں لچک رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ استعمال ہونے والے الفاظ فقرؤ ہیں، نہ کہ رتل اور ترتیلا۔ یہ ایک باریک مگر نہایت ہی اہم فرق ہے جو سورہ مزمل کی آیت 4 میں ترتیلا اور آیت 20 میں فقرؤ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ فرق اتفاقی نہیں، کیونکہ قرآن میں کچھ بھی اتفاق نہیں، ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہے۔ تو یہ فرق اتفاقی نہیں بلکہ قرآن سے وابستگی یعنی قرآن کو اپروچ کرنے کے 2 مختلف طریقوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ترتیل کا مطلب قرآن کو ٹھہراؤ، وضاحت اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں الفاظ پر رک کر غور کرنا اور ہر معنی میں گہرائی سے ڈوبنا شامل ہے۔ یہ قرات سوچ بچار، تدبر اور حکمت کو سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ عام انداز اور نارمل رفتار سے پڑھنے کے لیے۔ یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ اس فیز میں باہر کے علاقوں سے لوگ بھی ایمان لا کر مومنین میں شامل ہونے لگے تھے۔ مومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اسی انداز پر عمل پیرا ہوتے تھے، مگر قرآن اب کافی نازل ہو چکا تھا اور مذکورہ افراد کی شمولیت اور ان کے متنوع حالات جس میں وہ خود کو جلدی پانے والے تھے کے پیش نظر آخری حصہ ایک اور لیول پر قانون سازی سے متعلق ہے۔ لفظ فقرؤ میں اس سارے حالات میں جس انداز میں موقع ملے قرآن کو سمجھنے کے مقصد سے پڑھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، تو جو آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لو۔ فقرؤ کا مطلب قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا ہی ہے، مگر یہ ترتیل جیسی مخصوص نپی تلی ردم کے ساتھ اور منظم قرات نہیں ہے۔ اس آیت میں زور مخصوص انداز میں پڑھنے کے بجائے عملی مشغولیت پر دیا گیا ہے، جتنا ممکن ہو اتنا پڑھ لو۔ اس میں لچک رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن پڑھ سکے۔ سمجھنے اور استفادہ کرنے پر زور دیا گیا ہے، نہ کہ کسی سخت طریقہ کار پر۔ آیت 4 میں استعمال لفظ ترتیل گہرے، منظم اور نپے تلے انداز میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ فقرؤ عمومی قرات جو زیادہ آسان اور لچکدار ہو۔ مثلاً عموماً ہمارے ہاں پڑھائی جانے والی نمازوں میں یا خود سے پڑھے جانے والی نمازوں میں اسی اپروچ کو فالو کیا جاتا ہے، یعنی اس میں قرآن کی پراپر ترتیب یعنی تسلسل والی تلاوت شامل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ٹھیک اور کی گئی قانون سازی کے مطابق ہے۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، مگر جس چیز کو قانون کمپلسری یعنی لازمی جزو قرار دیتا ہے وہ ہماری نمازوں میں مسنگ ہوتی ہے، اور وہ ہے ذکر۔ وہ کیا ہے، اسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ الفاظ میں یہ تبدیلی ایک گہرا پیغام دیتی ہے کہ اگرچہ کہ قرآن کو ٹھہر کر ردم کے ساتھ سوچ کر پڑھنا افضل اور پرائم لیول ہے،
لیکن اسے آسانی سے اور اپنے حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنا بھی اہم ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق کی گئی رب کی ساری قانون سازی اسی میں ہے، اور قیامت میں اسی آئین کو لا حاضر کیا جائے گا اور اس کے قانون کے تحت ہی نبی کی امت کے اعمال کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ دو مختلف لیول کی قانون سازی ہے، نہ کہ ناسخ و منسوخ کا کوئی پہلو۔ اور ہاں، یہ اچھی طرح سے یاد رہے کہ یہ قرآن میں موجود علم اور حکمت کو اپروچ کرنے کے لیے کمپلیٹلی دو مختلف لیولز ہیں۔ پہلا لیول بہرحال ایک پرائم لیول ہے اور دوسرا سٹینڈرڈ لیول، اور ان کی آؤٹ پٹ یا ان سے حاصل ہونے والے علمی اور انٹلیکچول نتائج بھی انتہا کا فرق رکھتے ہیں۔ وہ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔